ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ ان سے فرمائیے، اِنکم، کیا بھلا تم، اِنکم، کیا بھلا تم، لتکفرون، کفر کرتے ہو، بالذی، اس ذات کے ساتھ، کیا تم اس ذات کو ماننے سے انکار کرتے ہو، کیا تم اس ذات کے احکامات تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو، الذی، جس نے، خلق، پیدا فرمایا، الارض، زمین کو، فی یومین، 2 دنوں میں، جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا فرمایا، وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، لہو، اس کا، اندادا، یا اس کے، اندادا، شریک، وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، اس کے شریک بناتے ہو تم۔ انسان کو کہا جائے کہ تو زمین بنا، تو وہ 2 صدیاں بھی لگا لے تو شاید چند فٹ زمین نہ بنا سکے۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے 2 دنوں کے اندر ساری زمین بنا ڈالی۔ اِنکم لتکفرون، کیا تم کفر کرتے ہو، بالذی، اس اللہ کے ساتھ، خلق الارض فی یومین، جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا فرمایا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، اور تم اوروں کو اس کا شریک بناتے ہو۔ ذَلِكَ، وہ تو، رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ذَلِكَ رب العالمین، وہ تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَجَعَلَ، اور رکھ دیے اس نے، فیہا، اس زمین میں، رواسیا، پہاڑ، اور اس نے پھر اس زمین پر پہاڑ رکھ دیے، من فوقہا، اوپر سے، اللہ رب العزت نے اوپر سے پھر زمین پر پہاڑ رکھ دیے، وبارک، اور بہت برکتیں رکھیں، فیہا، اس زمین میں، وبارک فیہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بہت برکتیں رکھیں، وقدر فیہا اقواتہا، وقدر، اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیں، فیہا، اس زمین میں، اقواتہا، اقوات، قوت کی جمع ہے، قوت، انسان کو جو رزق زندہ رہنے کے لیے میسر ہوتا ہے اسے قوت کہا جاتا ہے، اقوات اس کی جمع ہے۔ تو انسانوں کی جتنی بھی روزیاں تھیں وہ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر رکھ دی، محفوظ کر دی، فی 4 ایام، 4 دنوں کے اندر، زمین کا بنانا، پہاڑوں کا رکھنا، اور زمین کے اندر ساری انسانوں کی روزیوں کا رکھنا اور تمام برکتوں کا جمع کرنا، فی 4 ایام، یہ سب 4 دنوں میں اللہ رب العزت نے کر دیا۔ سواء للسائلین، جو بھی مانگنے والے ہیں، للسائلین، سوال کرنے والے، مانگنے والے، سب کے لیے، یہ سب برابر سب کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو وسائل زمین میں رکھے ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے رکھے ہیں اللہ رب العزت نے۔ ثم، پھر، استوا، اللہ تعالی متوجہ ہوئے، الی السماء، آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ دخان ویسے تو دھوئیں کو کہتے ہیں، دھواں، اور وہ دھواں تھا، لیکن اب جو جدید سائنس ہے وہ کہہ رہی ہے اس سے مراد گیسیں، وہ گیسوں کی شکل میں تھا۔ فقال،
تو فرمایا اللہ رب العزت نے لہا اس آسمان سے یا وہ جو بھی شکل تھی اس وقت اس سے، وللارض اور زمین سے، آسمان اور زمین دونوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا ائتیا تمہیں آنا پڑے گا، تمہیں بات ماننی پڑے گی، طوعا او کرہا تمہارا دل کرے یا نہ کرے، خوشی یا ناخوشی، طوعا او کرہا، آؤ چلے آؤ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تمہیں کرنا پڑے گا، طوعا او کرہا خوشی سے یا ناخوشی سے۔ قالتا وہ دونوں کہنے لگے، آسمان بھی زمین بھی کہنے لگے، اتینا یا اللہ ہم آئے، طائعین اپنی پوری خوشی سے، اپنی خوشی سے ہم آئے۔ بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں، بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہے، اس میں آسمان و زمین بھی ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہیں۔ کائنات کا جتنا تکوینی نظام ہے، کائنات کا جتنا تکوینی نظام ہے اس میں اختیار نہیں ہے، سورج کا نکلنا، دن کا آنا، رات کا آنا، موسموں کا بدلنا اور زمین سے پیداوار کا اگنا، ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، یہ تکوینی نظام ہے، ان میں اختیار نہیں، ان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، ان میں اللہ نے اختیار نہیں رکھا، ان میں یہ ہے جو تمہیں کہا جائے گا وہ کرنا ہے، یہاں پر ان کے پاس آپشن نہیں۔ انسان کا معاملہ مختلف ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے بعض چیزوں میں اختیار بھی دیا ہے اور بعض چیزوں میں اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار نہیں بھی دیا، وہاں بے بس ہے انسان۔ اچھا، جن معاملات میں انسان بے بس ہے نا، قیامت کے دن اس کا کوئی حساب نہیں۔ ہاں، کچھ معاملات میں اختیار دیا، جن معاملات میں اختیار دیا ہے نا ان معاملات میں اس سے سوال ہوگا۔ بے بس کس میں ہے؟ انسان اپنے پیدا ہونے میں بے بس ہے، انسان اپنی موت میں بے بس ہے، انسان اپنی عمر کے بڑھنے میں بے بس ہے، اس کی عمر بڑھ رہی ہے، روک نہیں سکتا وہ، کوئی ایسا آپشن اس انسان کے پاس نہیں ہے کہ وہ 30-35 سال کی عمر میں آ کے اپنی عمر کو وہیں پر روک لے، بس بھی میں یہی رہوں گا، اب اس سے آگے نہیں جانا، نہیں، کوئی ایسی آپشن انسان کے پاس نہیں ہے۔ وہ مرنا، اللہ کی طرف سے حادثات کا آ جانا، اللہ رب العزت کی طرف سے حادثات کا آ جانا، بیماریوں کا آ جانا، عزیزوں کا فوت ہو جانا، بے بس ہے انسان، اس معاملے میں انسان سے کوئی سوال نہیں، کوئی انسان سے سوال نہیں ہے۔ ہاں، جن معاملات میں انسان با اختیار ہے، بہت سے معاملات میں انسان با اختیار ہے، جن معاملات میں با اختیار ہے اس میں انسان سے سوال ہوگا، اختیار کا استعمال ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ انسان کے سامنے اللہ نے دونوں راستے رکھے، صحیح اور غلط، ہاں بھائی بولو کس راستے پہ چلنا ہے، اختیار ہے اس کے پاس۔ اگر وہ کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، اللہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، آجا میں لے کے چلوں گا تجھے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے سیدھا نہیں، میں نے الٹا ہی راستہ پکڑنا ہے، ٹھیک ہے کھلا ہوا راستہ جا، حساب قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کسی وقت تھوڑی بہت پکڑ ہو جائے، لیکن حساب میں تب کروں، یہاں تجھے اختیار ہے، وہ حلال کمانا چاہے وہ حرام کمانا چاہے اس کے پاس اختیار ہے، وہ سچ بولنا چاہے وہ جھوٹ بولنا چاہے اس کے پاس اختیار ہے، وہ حلال رشتے اپنانا چاہے وہ حرام رشتے اپنانا چاہے اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس اختیار ہے۔ آنکھوں کا استعمال اختیار ہے، زبان کا استعمال اختیار ہے، کانوں کا استعمال اختیار ہے، ہاتھوں کا استعمال اختیار ہے، پاؤں کا استعمال اختیار ہے، اختیار ہے اس کے پاس۔
اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، ایسے استعمال کرنا ہے، اب قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا۔ لیکن بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جانور آپ دیکھ لیں، جانور کے پاس اختیار نہیں ہے، جانوروں کے پاس اختیار نہیں ہے۔ انسان جو ہے ان کا تمام تر اختیار انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا۔ سورہ یاسین میں ہم پڑھ کے آئے، فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، تمہارا دل کرتا ہے چڑھ کے سوار ہو جاتے ہو، دو بندے وہ جانور کے اوپر، اونٹ کے اوپر دو تین بندے سوار ہو جاتے ہیں، اونٹ چل رہا ہے، گھوڑے پر بندے سوار ہو جاتے ہیں، دو بندے سوار ہو جاتے ہیں، وہ لے کے چلتا ہے، ٹھیک ہے، بھاری ہے پتلا ہے جیسا بھی ہے وہ لے کے چلتا ہے۔ اور ہاتھی کو دیکھ لو، اتنا بھاری بھرکم ہے، اس پر دو تین چار لوگ وہ بنا کر نا سوار ہو جاتے ہیں۔ ہاتھی جتنا مرضی بھاری بھرکم اور طاقتور ہے چلتا ہے، ورنہ اگر وہ صرف اپنی ایک سائیڈ ہلا دے تو بندے اوپر جا کے گریں، لیکن نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ان سے یہ اختیار لے لیا ہے۔ انسان ان کا جہاں دودھ دونا ہے دوئے گا، جانور دودھ دے گا اس کو، جہاں ذبح کرنا ہے کرے گا، جانور ذبح ہوگا، جانور ذبح ہوگا انسان کے سامنے، اور انسان اس سے ہر فائدہ لے گا، انسان اس کو چلائے گا جیسے چلائے گا۔ تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور بہت ساری مخلوقات ہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں نے کہا تکوینی نظام جتنا بھی ہے وہ اللہ رب العزت نے اختیار پہ نہیں رکھا کہ بھئی سورج جس دن تیرا دل کرے تو نکل، اور جس دن دل نہ کرے نہ نکل، قیامت کے دن حساب لوں گا، ایسا نہیں۔ تکوینی نظام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، تکوینی نظام میں انسان بھی بے بس ہے، بس اوقات اللہ کی طرف سے بیماری کا فیصلہ ہو جاتا ہے، کر جو کرنا ہے، جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، تو بیمار ہے۔ جس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اکثر اسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہارٹ اسپیشلسٹ ہوگا وہ ہارٹ پیشنٹ ہوگا، وہ ہارٹ پیشنٹ ہوگا۔ ایسے بہت سارے واقعات۔ تو آسمان و زمینوں کو اللہ نے کہا ہاں جی ائتیا طوعا او کرہا، میری بات ماننی ہے، دل کرے یا نہ کرے، خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ قالتا، وہ دونوں کہنے لگے اتینا طائعین، اللہ ہم بخوشی آپ کی بات مانیں گے۔ فقضاہن، بس ان کو ترتیب دے ڈالا اللہ تعالی نے، 7 سماوات، 7 آسمانوں کی شکل میں۔ وہ جو دخان تھا، وہ جو گیسیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں برابر کر دیا، ترتیب دے ڈالا، فی یومین، 2 دنوں میں، 2 دنوں میں۔ تو نیچے کا جو نظام ہے سارا 4 دن، اوپر کا جو جہان ہے 2 دن، تو ٹوٹل بنے 6۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پہ آتا ہے 6 دنوں میں ہم نے زمین و آسمان بنائے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں۔ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سب گیسوں کو، اس سب دھوئیں کو، یا وہ مرغولے جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی شکل میں ترتیب دے دیا۔ وَأَوْحَا، اور سپرد فرما دیا، فی کل سماء، ہر آسمان کے، امرہا، اس کا کام یا اس کی ذمہ داری، اور ہر آسمان کے ذمے اس کی ذمہ داری سپرد فرما دی۔ وزینا، اور ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنایا، السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، بمصابیح، مصابیح مصباح کی جمع ہے، چراغ کو کہتے ہیں مصباح، چراغ، اس سے مراد ستارے، چراغوں سے یعنی ستاروں سے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، جتنی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خوبصورتی ہے زیادہ تر یہ پہلے آسمان پہ ہے، شاید جو دوسرے تیسرے آسمان ہیں ان پہ اتنی زیادہ خوبصورتی نہ ہو۔ وزینا السماء الدنیا، آسمان دنیا کو، یہ پہلا آسمان، آسمان دنیا پہلا آسمان، اور آسمان دنیا کو ہم نے مزین کیا بمصابیح، چراغوں سے، وحفظا، اور حفاظت سے۔ ذالک، یہ تقدیر نظام ہے، العزیز، بے انتہا غالب،
العلیم بہت صاحب علم ذات کی، بہت عزیز و علیم ذات کا یہ نظام ہے۔ فَإِن بس اگر اعرضوا یہ لوگ پھر بھی منہ موڑتے ہیں، یعنی رب العالمین تو یہ ہے، اللہ تو یہ ہے، اور جب آپ ان کے سامنے ان کے جھوٹے اور حقیر اور بے جان معبودوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا ایک نظام تعارف پیش کرتے ہیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا پھر بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں اور پھر بھی اگر یہ اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں، فَقُلْ تو پھر آپ ان سے فرمائیے، آپ فرمائیے انذرتکم اب میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، صاعقۃ اس شدید عذاب سے، مثلا جیسا کہ صاعقتی شدید عذاب آیا تھا عاد و ثمود قوم عاد اور قوم سمود پر، جیسا قوم عاد اور قوم سمود پہ آیا تھا میں اس عذاب سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں۔ کل ہم نے ابتدائی واقعہ پڑھا تھا کہ عقبہ بن ولید جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا نا، بڑی اس نے لمبی چوڑی گفتگو کی، بات چیت کی، جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کی یہ تلاوت شروع فرمائی۔ تو جب تلاوت کرتے کرتے آپ یہاں تک پہنچے نا، فَإِنْ أَعْرَضُوا اگر تم نے منہ موڑا تو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں شدید عذاب سے، جیسا شدید عذاب قوم عاد اور قوم سمود پہ تھا۔ وہ اتنا خوفزدہ ہوا کہ یکدم اس نے حضور کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بس 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 آگے نہیں، بس۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا اگر یہ لوگ منہ موڑیں، فَقُلْ آپ فرمائیے انذرتکم میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، صاعقہ اس شدید عذاب سے جیسا شدید عذاب قوم عاد اور قوم سمود پہ آیا تھا۔ اذ جب جاءتہم آئے ان کے پاس الرسل رسول من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، آگے سے اور پیچھے سے رسول آئے۔ آگے پیچھے سے آنے سے مراد یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے ہر انداز سے، ہر طریقے سے، ہر طرح سے ان کو سمجھایا۔ یہ محاورتاً ہے آگے پیچھے سے آنا، اور اس سے مراد بھرپور کوشش۔ اور کیا کہا کہ اللہ تعبدو نہ تم عبادت کرو الا اللہ اللہ کے سوا کسی اور کی، اللہ تعبدو الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ قالو تو وہ کہنے لگے لو اگر شاء چاہتا ربنا ہمارا رب، لو شاء ربنا اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل تو ضرور اتارتا ملائکتن فرشتوں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغام دینا ہوتا، بھیجنا ہوتا نا، تو انسان کو منتخب کرنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ فرشتے بھیج دیتے۔ فَإِنَّا بے شک ہم بما جو کچھ ارسلتم بھی تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، کافرون انکار کرتے ہیں۔ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عاد رہی قوم عاد، فَاسْتَكْبَرُوا تو انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق زمین میں تکبر کیا، وقالوا اور کہنے لگے من کون ہو سکتا ہے، اشد زیادہ، منا ہم سے، قوتاً طاقتور، ارے ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہو سکتا ہے، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ یہ بات کسی نہ کسی درجے میں حقیقت تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الفجر میں خود فرماتے ہیں
لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسی قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی. لیکن ایک شخص خود اپنی زبان سے دوسرے کو کرتے ہوئے، چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے نا، تو انسان کو اس کا حق نہیں ہے. انسان کو اس کا حق نہیں ہے، اور خصوصاً جب وہ اللہ کو چیلنج کرے. کیونکہ نبی کہتے تھے ہم اللہ کی طرف سے آئے، ہماری بات نہ ماننا اللہ کی بات نہ ماننا ہے، اور ہماری بات نہ ماننا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، تو تم پر عذاب آئے گا. وہ کہتے تھے ہم پر، ہمیں کوئی سزا دے سکتا ہے؟ اس دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون ہے جو ہمیں سزا دے سکے؟ من اشد منا قوہ، ہمیں کون سزا دے سکتا ہے؟ ہمیں کون پکڑ سکتا ہے؟ کسی میں ہے ضرورت؟ ہم سے زیادہ طاقت والا کوئی ہے؟ اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ ان اللہ الذی، کہ بے شک اللہ، الذی جس نے، خلقہم ان کو پیدا کیا، اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، ہوا وہ، اشد کہیں زیادہ، منہم ان سے، قوہ طاقتور تھا. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. وکانو، اور تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیات کا، یجحدون، انکار کرتے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. دنیا میں جس نے تکبر کا جملہ بولا نا، اسے اللہ نے نہیں چھوڑا، اور بڑے عبرت ناک طریقے سے اس کو مارا. ابھی ہم پڑھتے ہیں اگلی آیات میں کہ جو قوم عاد تھی جو اللہ کو یوں چیلنج کر رہی تھی، تو ان کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے سورہ القاریہ میں خاص طور پر. سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے جو ان پر طوفان بھیجا، 7 راتیں 8 دن چلتا رہا، اور تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اور وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پٹخ پٹخ کے زمین پہ مارتا تھا. اور پھر انہی کے بارے میں کہا، انہی کے بارے میں خاص طور پر، هل ترى لهم من باقیہ، ہاں جی کوئی باقی بچا ہے؟ کوئی باقی بچا ہے؟ اسی طرح فرعون تھا، بہت بڑی باتیں کی اس نے، کون سا الہ، ما لکم من الہ غیر، میرے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں، سب سے اعلی بڑا رب میں ہوں. اور اس کے علاوہ اے یا حامان ابن لی، ہم نے کل پرسوں پڑھا ہے، اے حامان ذرا میرے لیے اونچی عمارت بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کے آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں ہے وہ. وانی لاظنہ من الکاذبین، کوئی نہیں ہے خدا، خدا تو میں ہوں. فرعون یہ، اچھا چلا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرا تو وہ نشان حشر کریں گے ہم، تجھے تو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے ہم. پھر ہم نے تیسرے پارے میں ہم نے پڑھا نمرود، انا احیی و امید، ارے زندگی موت تو میرے ہاتھ میں، میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. تکبر اور خدائی کے دعوے دار. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ایک مچھر گھسا دیا اس کی ناک کے ذریعے. اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کہتے ہیں اس کا یہ انجام ہوا کہ اس کو سر میں اس درجے شدید تکلیف ہوتی تھی، اس کا صرف ایک علاج ہوتا تھا، اس کے سر کو پیٹا جاتا تھا، جوتیوں سے پیٹا جاتا تھا اس کو. اللہ کو تکبر کا. اور اب تو حالیہ پچھلے زمانے میں نا کچھ ایسے واقعات بہت زیادہ کثرت سے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس اللہ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی نا، جیسے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو خدا بھی نہیں ہرا سکتا. یہ مختلف، کہیں کوئی سیاسی تھا، نمائندہ تھا، امیدوار تھا، کہیں پر کوئی ماہر تعمیرات تھے یا کچھ تھے. اللہ رب العزت نے منٹوں میں ان کا نام و نشان مٹا کے دکھایا. سو اللہ کو نا یہ زمین کے اندر
وہ کہتا ہے الکبریاء و ردائی، کبریائی میرے لیے، بس میں ہوں المتکبر، کبریائی میری ہے، متکبر۔ خبردار کسی نے اس معاملے میں میرے ساتھ الجھنے کی کوشش کی، اسے میں نے نہیں چھوڑنا، رب صرف میں ہوں، تم کہاں سے رب بننے شروع ہو گئے؟ تو اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، دیکھتے نہیں ہیں وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، وہ اشد منہم قوہ، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، وکانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ فارسلنا، تو پھر بھیجی ہم نے، علیہم ان پر، ریحن سرسرا، ریح ہوا، سرسرا طوفانی، ہم نے ان پر طوفانی ہوا بھیجی، فی ایام ایسے دنوں میں، نحسات جو ان کے لیے منحوس بن کر رہ گئے، لنذیقہم تاکہ ہم ان کو چکھائیں، عذاب الخزی رسوائی والا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرہ اور آخرت کا عذاب، اخزا وہ تو بہت رسوا کن ہے، وہم اور ان لوگوں کی لا ینصرون وہاں کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَمَّا ثمود، دو مثالیں دی تھی نا، قوم عاد اور قوم سمود، تو عاد کا یہ انجام ہوا۔ وَأَمَّا ثمود، اور دوسرے رہے سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا، ہم نے ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، فَاسْتَحَبُّوا لیکن انہوں نے پسند کیا، العما اندھے پن کو، علی الہدا ہدایت پر، ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، اندھا جس گمراہی اور غفلت کے راستے پہ چل رہے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑا ان کو، صاعقہ سخت ترین، العذاب الہون ذلت والے عذاب نے، ذلت والے سخت ترین عذاب نے ان کو پکڑا، بما یہ انجام تھا، کانو یکسبون ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے، بما کانو یکسبون ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے، ونجینا ہاں ہم نے بچا لیا، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وکانو یتقون اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے تھے۔ بس یہاں تک۔